آج ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ مکرم، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آخری روزہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم اس مہینے کی ساری برکتیں حضور کی ساری امت کو عطا فرمائے۔ اس سارے ماہ میں اس نے جو اعلان کیا اپنی بارگاہ کی طرف سے، عطا کا، نوازش کا، عنایت کا، کرم نوازی کا، خطاؤں کو مٹانے کا، جنت کے دخول کا، جہنم سے نجات کا، وہ سارے اعلان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری امت کو عطا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کے حوالے سے، دونوں عیدوں کی، کیونکہ اس وقت موقع عید الفطر کا ہے، سو اس لیے میں عید الفطر کا حوالہ دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس کسی نے بھی عید کی رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری، ثواب کی نیت سے عبادت میں، ذکر میں، یاد میں گزاری، تو فرمایا رب کریم اس کے دل کو اس دن بھی مردہ نہیں کرے گا جب سارے دن مر جائیں گے، جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، فرمایا رب کریم اس کے دل کو اس دن بھی زندہ اور سلامت رکھے گا۔ سو محترم المقام، دل کی زندگی، دل کا زندہ ہونا، دل کا سلامت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو رب کریم نے دل کی زندگی عطا فرما دی، دل کی حیات عطا فرما دی، جس کو زندہ دل عطا کر دیا، وہ کبھی فتنوں میں پڑنے والا نہیں ہے۔ رب کریم نے اس کو فتنوں سے محفوظ کر لیا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں نہ تو مال کام آنے والا ہے، نہ ہی اولاد کام آنے والی ہے۔ اب مال اور اولاد کا ذکر رب کریم نے اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ انسان کو مال اور اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ فرمایا یہ پیاری چیزیں بھی کل قیامت کے دن تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو زندہ دل لایا، یعنی دل کی زندگی اس کو فائدہ دے گی۔ جس کو رب کریم نے زندہ دل عطا فرما دیا، فرمایا اس کا زندہ دل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب زندہ دل کیا ہے، علماء سے پوچھیں تو علماء کرام، تمام علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندہ دل یہی ہے کہ جس کو رب کریم نے اپنے ذکر کی توفیق سے نواز دیا، اپنی یاد سے نواز دیا۔ محترم المقام، یہ رات خالی کھیل کود میں، خوش گپیوں میں گزارنے کی رات نہیں، جبکہ یہ مزدوری کی رات۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فرشتوں سے رب خود پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ جس نے مزدوری کی ہو، مکمل مزدوری کر لی ہو، اس کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے، پورا پورا اجر دیا جائے، جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کی کمائی مکمل دی جائے اس کو۔ جب یہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وعزتی وجلالی وکرمی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، اور مجھے میرے بلند مقام کی قسم۔ چار قسمیں رب کریم فرماتا ہے، اور چار قسمیں کھا کے فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کی بخشش فرما دی ہے، ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ یہ مزدوری کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارا کرو، اور معتکفین حضرات خاص بالخصوص یہ رات بس اعتکاف سے اٹھیں، گھر جائیں اور مل کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر واپس آ جائیں مسجد کے اندر، اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، مسجد کی صفائی کریں، اپنی ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی مزدوری کا وقت ہے۔ وہ مزدور کتنا خوبصورت مزدور ہے جو اپنی مزدوری لے کر جاتا ہے، وہ احمق مزدور ہے تو جو سارا دن کام کرے، کام کے وقت میں تو کام کرے اور مزدوری کے وقت چلا جائے۔ سمجھدارانہ طور پر اپنے رب سے اپنی مزدوری لے کر جانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عید الفطر کے دن کے جو سنتیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہیں، وہ 10 سنتیں ہیں، وہ بھی سن لیں کیونکہ کل ہمارے کام آنے والی ہیں۔ سب سے پہلی سنت تو یہ مسواک کرنا چاہیے۔ یہ مسواک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے انتہا پسند تھی۔ غسل کرنا چاہیے، عمدہ لباس پہننا چاہیے، نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے، ورنہ پرانے لباس کو اچھے طریقے سے دھو کر، استری وغیرہ لگا کر اچھے طریقے سے اس کو خوبصورت بنا کر پہننا چاہیے۔ خوشبو لگانا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت۔ نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا، عیدگاہ سے مراد جہاں پہ نماز ادا ہوتی ہے، گھروں میں ادا نہیں کی جا سکتی، یا تنہا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، عید کی جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ عید الفطر کے دن یعنی عید نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جائیں تو عید سے پہلے ایک تو صدقہ فطر ادا کر دیں، عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، یہ سنت طریقہ، اور بندے پہ صاحب استطاعت پہ واجب ہوتا ہے۔ کوئی میٹھی شے کھا لینا،
یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے عید نماز سے پہلے۔ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھجوریں کھایا کرتے تھے، تناول فرمایا کرتے تھے، طاق عدد، مثال 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، جتنا آپ کھا سکے طاق عدد آپ کھا لیں، کھجوریں کھا لیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ عیدگاہ پیدل چل کے جانا، پیدل جانا، کسی سواری پہ نہ جانا۔ جب عید الفطر کے دن آپ جائیں نماز ادا کرنے کے لیے، تکبیریں کہتے ہوئے جائیں اور آہستہ آواز سے کہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے تکبیرات کہنی ہے، لیکن عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے تکبیرات کہنی ہے۔ تکبیرات یہی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد جب نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس جائیں تو راستہ بدل دیں، آتے ہوئے کوئی اور راستہ اختیار کریں، پھر واپس جاتے ہوئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ 10 سنتیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ ویسے تو بندہ کام تو سارے کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، سب چیزیں جو شریعت نے جائز اور حلال رکھی ہیں انسان کے لیے، لیکن اگر اپنے کاموں کو اس سنت کے طریقے سے کر لیں تو کام بھی ادا ہو جائیں گے اور رب کریم ہمیں سنت کو زندہ رکھنے کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔